السلام علیکم۔ رمضان اسپیشل دعا۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے دعا سننے والی اللہ، اے رحمت کے دروازے کھولنے والی اللہ، اے دلوں کو روشن کرنے والی اللہ، اے مشکلات کو آسان کرنے والی اللہ، اے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والی اللہ، اے صراط مستقیم دکھانے والی اللہ، اے سب کو عطا کرنے والی اللہ، اے رحمتوں کی بارش برسانے والی اللہ، اے توبہ قبول کرنے والی اللہ، اے نیکیوں کی توفیق دینے والی اللہ، اے روزے داروں کو صبر دینے والی اللہ، اے بخشش کے خزانوں کے مالک اللہ، اے دلوں کے حال جاننے والی اللہ، اے سحری و افطاری کی برکتیں دینے والی اللہ۔ یا اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے تمام جہانوں کے رب، ہم گناہ گار، خطا کار، نافرمان، کمزور، بے بس تیرے بندے تیرے حضور ہاتھ پھیلائے، دل جھکائے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے کھڑے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے خالی نہ لوٹانا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دینا، ہمارے دلوں کو تیری محبت سے بھر دینا۔ یا اللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا ہے، وہ مہینہ جس میں تو اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، وہ مہینہ جس میں تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، وہ مہینہ جس میں تو اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے میری اللہ، اس ماہ کی برکتوں سے محروم نہ کرنا، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان لمحات میں اپنے قریب کر لے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ بنا دے جس پر تو خوش ہو جائے۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگیوں میں بے شمار گناہ کیے، ہم نے بارہا تیری نافرمانی کی، ہم نے تیری دی ہوئی نعمتوں کو بھلا دیا، ہم دنیا کی چکا چوند میں کھو گئے، ہم نے تجھے بھلا دیا، مگر تو نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہماری ہر چیز کی ہر التجا کو جانتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں ہدایت عطا کر، ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچا، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ۔ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دے، ہمیں خالص نیت کے ساتھ روزے رکھنے والا بنا، ہمیں تیری رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنے والا بنا، ہمیں صبر کرنے والا بنا، ہمیں تقوی اختیار کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں وہ روزے رکھنے کی توفیق دے جو صرف جسم کا نہیں بلکہ آنکھ، زبان، دل اور نفس کا بھی ہو، ہمیں ہر گناہ سے بچنے والا بنا۔ اے رب کریم، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے، ہماری زبانوں سے تیرا ذکر کم ہو گیا ہے۔ یا اللہ ہمیں بدل دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے سینوں میں اپنے خوف اور اپنی محبت کو بسا دے، ہماری زبانوں کو اپنی تسبیح میں مشغول کر دے، ہماری آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری کر دے۔ اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما، اگر وہ زندہ ہے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا کر، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، انہیں سکون عطا کر، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان پر اپنی خاص رحمت فرما، ان کے درجات بلند کر دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا سچا عاشق بنا دے، ہمیں اس کی تلاوت کی لذت عطا کر، ہمیں اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے معنی سمجھنے والا بنا، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل کر جو قرآن کے ساتھی ہوں، جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ میرے گھر میں خیر و برکت عطا کر، میرے رزق میں کشادگی عطا کر، مجھے حلال روزی عطا کر، مجھے دوسروں کے لیے محتاج نہ کر، مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا۔ اے اللہ میری نسلوں کو نیک بنا، انہیں دین پر چلنے والا بنا، انہیں تیری محبت میں پلنے والا بنا، انہیں دنیا کی آزمائشوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، جو کسی مشکل میں ہیں ان کے راستے آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں عزت دار روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرض سے ادا کروا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے ہر مظلوم کی مدد فرما، خاص طور پر ہمارے فلسطینی بھائیوں، کشمیری بہنوں، شامی یتیموں، یمنی مجبوروں، برما کے بے سہارا مسلمانوں اور ہر اس خطے کے مسلمانوں کی مدد فرما جو تیری نصرت کے منتظر ہیں۔ اے اللہ ان کے دکھوں کا مداوا فرما، ان پر اپنی خاص رحمت فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو، ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر
ہو، ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کر، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر، ہمیں اپنی رضا عطا کر، ہمیں اپنے کرم میں جگہ دے، ہمیں اپنا دیدار نصیب کر، ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ یا اللہ ہمیں اس رمضان المبارک کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنا، ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے والا بنا، ہمیں عبادتوں میں سبقت لے جانے والا بنا، ہمیں دعا کرنے والا اور تیری رضا پانے والا بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اپنے کرم سے نواز دے، ہمیں اپنے فضل سے سرفراز کر دے، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے، ہمیں اپنی بے پایہ محبت میں جگہ دے۔ اے غفور الرحیم، اے عزت و جلال کے مالک، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور جھکے ہیں، اپنے دلوں کی تمام حسرتوں، التجاؤں اور تمناؤں کے ساتھ تیرے در پر دست دعا بلند کیے کھڑے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری عرضیاں قبول فرما، ہمارے دلوں کی بے قراری کو سکون عطا کر، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمیں اپنی بے پایہ رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ رمضان المبارک کے یہ مقدس لمحات ہمیں نصیب ہوئے، یہ مہینہ تو نے برکتوں سے بھرا ہے، یہ مہینہ تو نے مغفرت کا مہینہ بنایا، یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تو اپنی رحمت بے حساب نازل کرتا ہے۔ یا رب ہمیں ان لمحوں میں محروم نہ کرنا، ہمیں اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں میں جگہ عطا کر، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی حلاوت عطا کر، ہماری زبانوں کو اپنی تسبیح کا ذائقہ چکھا دے، ہمیں اپنی یاد میں کھو جانے والا بنا دے۔ اے میرے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، خطا کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر تیرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، تیرے دربار سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ کریم رب ہمیں بھی معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور کر دے، ہمارے گناہوں کو ایسے مٹا دے جیسے کاغذ پر سیاہی کبھی تھی ہی نہیں۔ یا رب ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر، ہمارے نفس کی اصلاح فرما، ہمیں اپنے پسند کے بندے بنا دے، ہمیں وہ بنا دے جنہیں تو اپنے قریب کر لے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اگر وہ زندہ ہے تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، ان کی عمر میں برکت دے، انہیں راحت و سکون دے، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان پر رحمت کی بارش برسا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں امن و سکون پیدا فرما، ہمارے دلوں میں محبت ڈال، ہمیں حسد، بغض، کینہ اور دشمنی سے محفوظ رکھ، ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا، ہمیں صلح رحمی کرنے والا بنا، ہمیں خیر بانٹنے والا بنا، ہمیں رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، ہمیں اس کی تلاوت کی لذت عطا کر، ہمیں اس کا فہم عطا کر، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو تیری تسبیح میں مشغول رکھ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت میں سرشار رکھ، ہمیں ہر لمحے تیرا ذکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو مسلمان دنیا میں کہیں بھی ظلم کا شکار ہیں ان کی مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر، ان کی پریشانیوں کو ختم کر، انہیں ظالموں کے چنگل سے آزاد کر۔ اے اللہ فلسطین، کشمیر، شام، یمن، برما، سوڈان اور ہر اس خطے میں جہاں تیرے بندے ستائے جا رہے ہیں ان کی نصرت فرما، ان کے دکھوں کا مداوا کر، ان پر اپنی خاص رحمت فرما۔ اے اللہ ہمیں اس رمضان میں وہ عبادت عطا کر جو تیرے عرش کو ہلا دے، وہ آنسو عطا کر جو ہمارے دلوں کی سیاہی دھو ڈالے، وہ سجدے عطا کر جو ہمیں تیرے قریب کر دے، وہ دعا عطا کر جو ہمارے سارے بوجھ ہلکے کر دے، ہمیں رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ جب ہماری زندگی کا آخری لمحہ آئے تو ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو، ہمارا خاتمہ بخیر ہو، ہمیں سکون کی موت عطا ہو، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچا، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ عطا کر، ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں اپنی خاص رحمتوں سے نواز، ہماری دعاؤں کو رد نہ کر، ہمیں اپنے کرم کی چادر میں ڈھانپ لینا۔ اے اللہ اس سب
سے زیادہ رحم کرنے والے، یہ سب کچھ جاننے والے، یہ ہر دل کے حال سے واقف، آج ہم تیرے در پر حاضر ہیں، ہاتھ پھیلائے، دل کو شکستہ کیے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے، تیرے کرم کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔